پہلا بڑا فرق تو یہ ہے کہ فوجی حکمت عملی اور فوجیوں کی تعیناتی اب حالات پر مبنی ہوگی بجائے اس کے کہ مخصوص دورانیے کے لیے، کیونکہ اس کے باعث طالبان محض وقت ختم ہونے کا انتظار کرتے رہے ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکے گا۔ دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسیوں پر تنقید کو نجی سفارتی رابطوں کے بجائے صدر نے وائٹ ہاؤس کے موقف کے طور پر پیش کیا ہے، اور اس کے علاوہ امریکی امداد میں کمی جیسے اقدامات کے بارے میں بھی گفتگو سامنے آئی ہے، جس کا مقصد پاکستان کو یہ پیغام دینا ہے کہ طالبان کی پشت پناہی مزید برداشت نہیں کی جائے گی۔ تو ایک جانب بھارت کا بڑھتا کردار اور پاکستان کے خلاف سخت گیر موقف، کیا اس سے افغانستان کے مسئلے کا حل نکلے گا؟ صدر کی اگست 21 کی تقریر میں بھارت کا حوالہ دینے پر پاکستان کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا، اور شاید اس حوالے کا مقصد بھی یہی تھا، لیکن یہ واضح نہیں کہ افغانستان کے حوالے سے بھارت اور امریکہ کے درمیان بڑھتی شراکت داری کی شکل کیا ہوگی۔ میرے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے کہ کم از کم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے طالبان بشمول حقانی نیٹ ورک سے مراسم ہیں جو کئی سالوں سے ہیں، اور یہ تعلقات کبھی منقطع نہیں کیے گئے، اور عملی سطح پر اس کا مطلب طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے لیے پاکستان میں موجود محفوظ پناہ گاہیں ہیں، اور اس کے باعث پاکستان کا یہ کہنا کہ وہ امریکہ کا اتحادی ہے بے معنی ہو جاتا ہے، ایک ایسے وقت میں جب ہمارے فوجی افغانستان میں موجود ہیں اور حقانی اور طالبان ان پر حملے کر کے انہیں قتل کر رہے ہیں۔ وہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جن کی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو پاکستان سے توقع ہے؟ میرے خیال میں امریکی انتظامیہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاملات میں مزید ہم آہنگی دیکھنا چاہتی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا موقف ہے، جو کہ میرے خیال میں بہت مناسب موقف ہے، کہ پاکستان میں اس وقت تک امن قائم نہیں ہوگا یا ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک وہ ان تمام گروہوں سے قطع تعلق نہ کر لے جن کے ساتھ اس کے کئی سالوں سے رابطے ہیں یا وہ پراکسی کا کام کرتے ہیں۔ امریکہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ افغانستان کے اعتبار سے طالبان اور حقانی نیٹ ورک ہیں۔ اور کچھ بات اس چار فریقی گروپ کی جو کچھ عرصے سے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہا ہے، اور حال ہی میں پاکستان نے دوبارہ گروپ میں شامل نمائندوں کے درمیان ملاقات کی درخواست بھی کی ہے۔ کیا اس فورم کی کوئی افادیت ہے یا اسے ختم کر دینا چاہیے؟ آج کے ماحول میں یہ ایک چیلنج ہے کہ طالبان مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر میں قیاس آرائی کروں تو میں یہ کہوں گا کہ شاید طالبان اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ ان کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ وہ پاکستان کے کہنے پر ایسا کر رہے ہیں، لیکن بہرحال میرے خیال میں طالبان کو مذاکرات کے لیے راضی ہونا پڑے گا اگر کسی بھی قسم کا سیاسی حل نکالنا ہے۔ چند ہفتے پہلے ایسی خبریں آئی تھیں کہ یہ انتظامیہ شاید قطر پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ دوحہ میں طالبان کا دفتر بند کر دے۔ میرے خیال میں ایسا کرنا غلط ہوگا، کیونکہ ہمیں قیام امن کی کوششوں میں یا اس عمل کے سفارتی طریقہ کار کی تلاش میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور میرا نہیں خیال ہمیں مزید مشکلات اپنے سر لینی چاہیے۔